بڑی پرانی بات ہے، جب یونان کا بادشاہ ایک درویش کے پاس سے گزرا نا تو اس نے اسے کہا کہ اے درویش تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سرما کا موسم تھا، کہتا میں خدا کی دی ہوئی ایک نعمت سے لطف اٹھا رہا تھا، تو بیچ میں آ گیا، بڑی مہربانی فرما اس سورج سے پرے ہو جا۔ اس نے کہا کچھ اور مانگ۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ دھوپ چاہیے، اس وقت میں ٹھٹر رہا ہوں، ذرا ایک طرف ہو، مجھے تھوڑی سی دھوپ پہنچ۔ اس شخص کا نام تاریخ میں رہ گیا ہے، اس شخص کی بات تاریخ میں رہ گئی، اور اس کے کرم کی وجہ سے سکندر اعظم کا، الیگزینڈر دی گریٹ کا نام بھی رہ گیا جو اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اگر اس نے وہ بات نہ کی ہوتی تو الیگزینڈر کا نام بھی نہ رہتا۔ مجھے کبھی رونا آتا کہ یہ ملک کس شخص نے بنایا۔ اس کو ایک انگریز برطانیہ نے اس کو لالچ دیا، لالچ اتنا بڑا تھا جس کو کوئی بھی نہیں سہ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ لالچ کیا دیا کہ دیکھو بادشاہ کے نیچے ہر ملک میں ایک لیوٹیننٹ گورنر ہوتا تھا، ملکہ برطانیہ۔ تو اس کو لارڈ ویول نے بلایا اور اس نے کہا مسٹر جناح، I hope you understand English a bit. اس نے کہا Mr. Jinnah, if one Indian can become the Lieutenant Governor of Pakistan, another cannot be. یہ اس کہ مسٹر جناح اگر ایک ہندوستانی کو ہم یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ اس کو پورے ہندوستان کا لیفٹیننٹ گورنر بنا دیا ہم نے، only next to the queen، تو ہم ایک اور کو بھی تو دے سکتے ہیں۔ مطلب سمجھو کیا کہا کہ اگر تم یہ پاکستان والی رٹ بند کر دو تو ہم تمہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک کے اس بڑے صغیر کا لیوٹیننٹ گورنر بنا دے۔ تو قائد اعظم عجیب فضول سا آدمی تھا تمہاری نظروں میں، اٹھایا نا ہے تو اس نے چل پڑا۔ ویول نے کہا یہ کیا، ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، چل کیوں پڑا؟ چلتے چلتے دروازے تک آ گیا، ویول بھاگا اور اس کا بادشاہ تھا وہ اس وقت۔ اس نے کہا مسٹر جناب، مسٹر جناب پیچھے مڑ کے بتایا دیکھیے کیا کہا کہ یور لارڈشپ I have not come here to sell my nation. یہ تھا تمہارا لیڈر، کچھ شرم کرو، میرے ملک کا ہر سیاستدان ایک کرسی کے لیے زندگی بیچ رہا ہے، یہ قائد اعظم کا تھا۔ مگر اس لیڈر کو دیکھو، اس نے کہا my lord I have not come here to sell my nation۔ اور پھر اسے کہا آئندہ اگر تم نے اس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہو تو میں آپ کے پاس اب کبھی نہیں آؤں گا، اگر اب آپ آؤ گے تو میرے گھر آؤ گے، اور میں اس فضول بات کو نہیں کہوں۔ اور جس کو خدا چاہیے گا وہ از خود مسلمان ہو جائے گا۔ آپ کو یورپ جا کے 5000 یہودی مسلمان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ چاہیے ہوگا وہ ضرور چلتا چلتا اسی رستے پہ آئے گا، کیونکہ اب اسلام کے سوا نہ رحمت، نہ ولایت، نہ تسلط کائنات، نہ کوئی کشف قبول، کچھ بھی نہیں ملے گا کسی کو۔ یہ داستان اب بوسیدہ ہو چکی۔ کوئی انسان نہیں آتا زمین پہ جس کے ڈی این اے میں نہ ہو، جس کی چپ میں نہ ہو کہ اس میں اور کوئی صلاحیت ہو نہ ہو، یہ خدا پہچاننے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔